السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم رواه مسلم في كتاب النکاح۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئیے ہم سب مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ رب العالمین نے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے آپ کے بیچ میں بھیجا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں پیپاڑ کے لوگوں کا، مسجد کے لوگوں کا، ذمہ داروں کا، کہ آپ تمام لوگوں نے ایک دینی پروگرام رکھا تاکہ قوم کی، سماج کی اصلاح ہو سکے۔ الحمدللہ اس سے پہلے جو ہمارا ایک پروگرام تھا جس میں نے نماز کے تعلق سے بتایا تھا، آپ نے بڑے غور سے میری باتوں کو سنا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ بہت سارے لوگ نمازی بھی بنے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہے شادی بیاہ، اس کے غلط رسوم و رواج، یہ بھی انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جسے سن کر کے انشاءاللہ آپ ضرور اپنی اصلاح کریں گے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم شادی بیاہ کو لیتے ہیں کہ شادی بیاہ ہے کیا، شادی بیاہ کے فائدے کیا ہیں، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہے، شادی بیاہ کے لیے کیا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادی بیاہ کیسے ہوا کرتی تھی،
اور اس کے بعد کس طرح مسلمانوں کے اندر شادی بیاہ کو لے کر کے غلط رسوم و رواج داخل ہو گئے، کیا کیا غلط رسوم و رواج شادی بیاہ کے موقع پہ مسلم سماج میں ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے شادی کے تعلق سے جانیں، شادی ایک انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کبھی انسان کے لیے واجب بھی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کے لیے فرض بھی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کے لیے سنت اور مستحب بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی انسان کے لیے حرام بھی ہو جاتی ہے۔ واجب کب؟ انسان کو خطرہ ہو کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، میں اگر زنا میں پڑ جاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ اپنی شادی کرے اگر طاقت ہے اس کے پاس۔ سنت اور مستحب کب؟ جب اسے خطرہ نہیں ہے گناہ میں پڑنے کا تو اس کے لیے یہ عمل سنت اور مستحب کے درجے میں ہوگا۔ اور حرام کب؟ جب انسان کے پاس طاقت نہیں، جنسی خواہش نہیں، جسے ہم اپنی زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، نامردگی کہتے ہیں، اگر انسان کے پاس وہ طاقت نہیں اور شادی کر لے تو ظاہر سی بات ہے وہ شادی کس مقصد سے، اس لیے اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے شادی کو حرام قرار دیا۔ یہ ساری شکلیں اسلام نے بتائی ہے۔ شادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کے بے شمار فائدے ہیں۔ انسان جب شادی کرتا ہے تو یہ سارے فائدے سمیٹ لیتا ہے۔ آج ہمارے مسلم سماج میں، معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ رجحان رکھتے ہیں، یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ ہمیں شادی ابھی نہیں کرنا، شادی آرام سے کریں گے، سکون سے کریں گے، شادی بعد میں نوکری کے بعد کریں گے، شادی ہماری بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی ہم نہیں کریں گے۔ یہ سوچ اور فکر ایک مسلم سماج کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ ان فائدوں کو اکٹھا کرو تو پتہ چلے گا کہ شادی فائدے ہی فائدے اس کے اندر ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان شادی کر لیتا ہے، نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا بڑا فائدہ ہے، اور یہی دو چیز ہے، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہی وہ چیز ہے جس کی حفاظت پہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے، جنت کی گارنٹی ملی ہے اس کو۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کتاب النکاح کی 1400 نمبر کی روایت، عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا، معاشرے میں جو جوان ہیں، کیا کہا؟ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو لوگ خرچہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نان و نفقہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، فلیتزوج، انہیں پہلی فرصت میں شادی کر لینی چاہیے۔ پہلی فرصت میں ایسے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، نبی نے کہا ایسے نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی کے دو عظیم فائدے، اتنے بڑے فائدے ہیں کہ کہیں اور یہ فائدہ نہیں مل سکتا۔ کیا دو فائدے ہیں؟ اغض للبصر، آنکھوں کی جو غلطی ہے، تاک جھانک کی جو غلطی ہے، انسان تاک جھانک کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے، نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے انسان۔ اور یاد رکھیے یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان کوئی چیز نظر سے دیکھتا ہے، کوئی چیز اپنے نظروں سے دیکھتا ہے، اور نظر دیکھنے کے بعد دل اس کو محسوس کرتا ہے،
اور دل محسوس کرنے کے بعد خیالات پیدا کرتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کہیں جا رہے ہیں اور اچانک آپ نے ایک گاڑی دیکھ لی، اب گاڑی دیکھتے ہی آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو گئے۔ کس نے دیکھا؟ نظر نے دیکھا۔ خیالات کہاں آئے؟ دل میں آئے، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے، یہ گاڑی کہاں سے لایا ہے، میں بھی اس کو لوں گا۔ اب انسان کے خیالات چلتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز اور فرق کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن نظر، یہ غلطی یہاں سے ہوتی ہے۔ نبی نے کہا جب انسان شادی کر لیتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، اور نظروں کی حفاظت نہیں کیا انسان نے تو نظر کی غلطی کی وجہ سے اس کا دل خراب ہوا، اور دل خراب ہوا تو نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی 52 نمبر کی روایت ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، انسان کی باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر انسان کے باڈی کے اندر وہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح ہوتی ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی نے کہا وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ یہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل خراب ہو جائے گا، اور دل خراب ہو گیا تو انسان کی پوری باڈی خراب ہو گئی۔ شادی کا فائدہ دیکھیے کتنا عظیم فائدہ ہے کہ انسان اپنے نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل رانا، ہرگز نہیں، انسان کے دل پہ زنگ پڑ چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے انسان کا دل، انسان کے کرتوت کی بنیاد پر۔ یہ ران کیا ہے؟ ران گناہوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ نظروں کی غلطی سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور شادی کرنے کے بعد آپ کی نظریں جھک جاتی ہیں، یہ پہلا فائدہ۔ نبی نے آگے کہا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان جب شادی کر لیتا ہے تو اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ اس حدیث میں ہے کہ انسان کے شرمگاہ کی حفاظت۔ اور نبی نے کیا کہا؟ مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ، اے لوگو اگر کوئی دو جبڑوں کے بیچ میں دو زبان ہے اس کی گارنٹی لے لے، اور ما بین رجلین، دو پیروں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت لے لے، گارنٹی لے لے، اضمن لہ الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے جنت کی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے شادی سے کہ آدمی کی نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر کسی کے ہاں طاقت نہیں ہے شادی کی، معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے معاشرے میں جو خرچ نہیں اٹھا سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے پریشانی میں ہیں، کچھ مصیبت میں پھنسے ہیں، بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی نسخہ بتا دیا۔ کیا نسخہ بتایا؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، ایسے لوگ کثرت سے روزہ رکھیں، جو لوگ شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کسی وجہ سے خرچہ نہیں ہے، نان و نفقہ نہیں ہے، بیوی کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر مکان ابھی نہیں بنا پائیں کسی وجہ سے، تو وہ روزہ رکھیں۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ اس کے شہوتوں کو توڑ دے گا، یہ روزہ اس کے مینٹننس ہے۔ جس طرح ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کو اگر مینٹننس ہم دیتے رہتے ہیں تو گاڑی اچھی رہتی ہے، خوبصورت رہتی ہے، ایسے انسان جوان ہو گیا، شادی کر لینا چاہیے لیکن شادی نہیں کر پاتا ہے تو روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی سوموار کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایام 20 کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے، ایام 20 کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوافل کے روزے رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے ہم روزہ رکھیں، اس سے معاملہ درست ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ شادی کے دو عظیم فائدے ہیں۔ شادی کے اور فائدے دیکھیں آپ۔ شادی آج جو ہم زحمت سمجھ رہے ہیں، دشوار ہم نے بنا رکھا ہے، مشکل بنا رکھا ہے، اس شادی میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے کیا بتائے ہیں۔ شادی سے انسان کا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ بیہقی کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تجوز العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. انسان جب شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین اس نے کمپلیٹ کر لیا، آدھا دین کمپلیٹ کر لیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آدھا دین اللہ کے تقوی میں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس میں آدھا دین ہے. چاہیے اللہ سے ڈرتا رہے، دین کمپلیٹ ہو گیا اس کا. پتہ کیا چلا کہ جس نے شادی نہیں کیا ہے ابھی اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کا دین ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ شادی کا دوسرا عظیم فائدہ ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے شادی کا؟ تیسرا فائدہ یہ ہے انسان شادی کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مالدار ہو جائے گا. اگر انسان ڈرتا ہے کہ میرے پاس کم خرچے ہیں، میرے پاس مکان چھوٹے ہیں، میرے پاس اتنا بیلنس بینک نہیں ہے، میں شادی کر کے کہیں مشکلوں نہ پھنس جاؤں، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، شادی کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم مالدار بن جاؤ گے. کہاں اللہ کا وعدہ ہے؟ آپ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اے لوگو، تمہارے معاشرے میں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کرا دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جن کی شادی نہیں ہے ولیوں کو کہا جا رہا ہے، جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ شادی کراؤ. اور معاشرے میں جو غلام نوکر مادی کی شکل میں جو عرب میں رہا کرتے تھے، رسول اللہ کے دور میں رہا کرتے تھے، قرآن نے کہا ان کو خطاب کر کے ان کی بھی شادی کرا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا. شادی مالداری کو لاتی ہے. شادی کے بعد انسان مالدار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا یغنیہم اللہ من فضلی. شادی سے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، شادی تو مالداری کی طرف انسان کو لاتی ہے. کیونکہ انسان پہلے اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کی بیوی ہو جاتی ہے، پھر دو دماغ چلتا ہے، دو مشورے ہوتے ہیں، دو دعائیں چلتی ہیں، دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، سسرال والے الگ دعا دے رہے ہیں اور ادھر شوہر کے گھر والے الگ دعائیں دے رہے ہیں، تو پورا معاشرہ تیار ہو رہا ہے. تو شادی بیاہ انسان کو مالدار بنا دیتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. 3 فائدے ہو گئے. چوتھا فائدہ دیکھیے. چوتھا فائدہ شادی کا یہ ہے کہ انسان جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کا چوتھا فائدہ اسے یہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ کی کثرت کو بڑھا رہا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے زیادہ ہونے پر، امت محمدیہ کی تعداد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے. گویا کہ نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، نبی کے امتیوں کے بڑھانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے شادی. یہ چوتھا بڑا عظیم فائدہ ہے. معقل بن یسار ایک صحابی ہیں، ابو داؤد کتاب النکاح کی روایت ہے. معقل بن یسار کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت عورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے لا تلیدو، اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے. اس کے خاندان میں اس کی خالہ جو ہے، اس کی امی جو ہے، اس کے قریبی رشتہ داروں سے پتہ چلا کہ اس کے خاندان میں بچے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی بہت خوبصورت ہے، مجھے محبت ہے اس عورت سے، کیا میں شادی کر لوں؟ آپ نے منع کر دیا. پھر اس نے اجازت مانگا، آپ نے منع کر دیا. پھر اس نے اجازت مانگا تو نبی نے کیا کہا؟ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ. بچے جننے والی، ٹوٹ کر کے محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی تعداد پر فخر کروں گا. غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ شادی کا کتنا بڑا بینیفٹ. انسان شادی کرتا ہے تو شادی کس سے کرے؟ زیادہ بچہ جننے والوں سے. اب آپ کہو گے کیسے پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ بچے اس کے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تشریح کر دی ہے. اس کی ماں کو دیکھا جائے، اس کی خالہ کو دیکھی جائے، اس کی بہنوں کو دیکھی جائے، ان سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے خاندان میں بچے کثرت سے، اس کا مطلب اس کے یہاں بھی بچے زیادہ ہوں گے. اور محبت کا معیار بھی یہی ہوگا کہ ماں، خالہ، قریبی رشتہ دار کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے گا
کہ اس کے قریبی رشتہ دار کی عورتیں ایسی ہیں تو یہ بھی اسی انداز کی ہوگی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ جیسی ماں ویسے بیٹی ہوتی ہے، جیسے خالہ جیسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اسی انداز کی بچیاں تیار ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم فائدے بتائے۔ اب غور کیجئے، یہ فائدہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ شادی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کے زندہ کرنے میں، جس کے کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شادی یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے، شادی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے، شادی ہمارے لیے مالداری کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے، شادی ہماری نظروں کو جھکا نہیں رہی ہے، شادی ہمارے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ یہ فائدے میرے نبی نے بتائے ہیں، لیکن آج یہ فائدے ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا سوال ہے، یہ اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ آؤ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں کس طرح ہوتی تھیں، بیاہ اور نکاح کس انداز میں ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی، بیاہ اور نکاح کس انداز سے ہوتے ہیں۔ غلطی یہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادی اسلامی ہوا کرتی تھی، نکاح اور بیاہ اسلام کے طریقے پہ ہوا کرتے تھے، تو سارے فائدے ان کو ملا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے شادی، بیاہ، نکاح میں رسوم و رواج آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے شادی ہمارے لیے زحمت اور بربادی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اسی نقطے کو، اسی فرق کو ہمیں سمجھنا ہے مسلمانوں، کہ نبی نے شادی کے اتنے بڑے فائدے بتائے، اور آج شادی کے بعد بھی ہمارے معاشرے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، شادی کے بعد بھی ہمارے ہاں تباہیاں ہو رہی ہیں، شادی کے بعد بھی ہمارے ہاں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم بھول گئے۔ اور یاد رکھیے، قرآن نے بہت صاف انداز سے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ آپ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 پڑھیے۔ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، امید ہے اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی، تو اللہ کے رسول کی زندگی ہم آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، اسوہ بنائیں، رسول اللہ کے طریقے پہ اپنے کاموں کو کریں۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہمارا طریقہ بگڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں کیسے ہوئی، بیاہ اور نکاح کس انداز سے ہوئے؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نکاح کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئیں؟ 11 نکاح ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعض روایت میں 12 کا بھی ذکر آتا ہے، 12 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن 11 شادیاں یہی اصل ہے، کتاب و سنت سے یہی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں کس انداز سے ہوئیں؟ معلوم ہے کس انداز سے ہوئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ایسے ہوئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھ دیا، اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہو گیا، گواہ بنا لیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسر آیا آپ نے ولیمہ کر دیا، آپ نے جو کچھ ساتھیوں کو کھلا دیا۔ یہ نبی کی شادیاں جتنی بھی ہوئی اسی انداز کی ہوئی۔ اما عائشہ کے ساتھ جب آپ کی شادی تھی، حدیث مسند احمد کے الفاظ بتلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بات چیت ہوئی، خطبے نکاح ہوا، معاملہ طے ہو گیا، بس بات ختم ہے۔ بعض روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کر دیا گیا، نبی نے وہ دودھ پیا، اور پینے کے بعد اپنے بعد جو ساتھی تھے وہاں پر ان کو بھی دے دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیے، کتنی آسانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئیں۔ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں مسلمانوں۔ بڑی بیٹی زینب، دوسری بیٹی رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد فاطمہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیوں کو، تو آپ پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی زینب تھی، ان کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو العاص کے ساتھ، ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، اسلام اور کفر کی تفریق نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ اللہ کے نبی نے شادی کر دی اپنی بیٹی زینب کی، رخصتی ہوئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زینب کی امی ہیں، امہات المومنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ہار دیا اپنی بیٹی کو، کہا میری بیٹی یہ قیمتی ہار میری طرف سے تمہیں تحفتاً ہے، اس تحفہ کو لے لیا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے
جب بدر کے موقع پر بدر کے قیدیوں کو لایا گیا، جب بدر کے قیدیوں کا اعلان ہوا کہ بھئی بدر کے قیدی اپنے اپنے طرف سے فدیہ دے دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا دے، پڑھانے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا ان کو، تو ابو العاص کے چھڑانے کے لیے، چونکہ یہ بھی قیدی بن کر کے آئے تھے، ان کے چھڑانے کے لیے ان کی بیوی زینب تھی اس وقت، انہوں نے وہی قیمتی ہار بھیجا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہار کو الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے، میرے صحابہ اگر مشورہ دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ کہا اللہ کے نبی آپ واپس کر دیجئے اور ابو العاص کو جانے دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کی حالات جو حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو تحفتاً ایک ہار دیا تھا، اور کچھ بھی ذکر نہیں ہے شادی کو لے کر کے۔ آگے چلیں، رسول اللہ کی 2 بیٹیاں اور دیکھیں، رقیہ اور ام کلثوم کا تذکرہ ملتا ہے کہ ابو لہب آپ کے خاص چچا، ابو لہب جس کے بارے میں سورۃ اللہب نازل ہوئی، یہ آپ کا خاص چچا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ، دونوں سے شادی ہوئی تھی۔ رقیہ ام کلثوم کے رشتے طے ہوئے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی، رشتہ صرف طے ہو گیا تھا۔ عرب کے اندر یہ چلتا تھا کہ رشتہ طے ہو جایا کرتا تھا، شادی بعد میں ہوتی تھی۔ تو رشتہ طے ہو گیا تھا، ایک مگنی کی رسم جو کہہ سکتے ہیں آپ کی مگنی ہو جاتی ہے کہ بھائی بات پکی ہے، شادی ہوگی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بات ہو گئی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، قوم کو شرک سے بچایا، سچائی کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کا اعلان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو آپ کا چچا ہی آپ کا دشمن ابھر کے سامنے آیا اور کہا میرے بیٹے عتبہ اور عتیبہ تم نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے نبی کی بیٹیوں کو لینے کی۔ اللہ کی نبی کو ذہنی تکلیف پہنچائی گئی، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد رقیہ کی شادی اللہ کے نبی نے کس سے کی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی رقیہ کی۔ رقیہ 21 سال کی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا؟ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے غزوہ بدر میں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میری بیٹی کی رکھوالی میں رہو، اللہ تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ صحابہ کہتے ہیں ہم واپس آ رہے تھے، اتنے میں سنا رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو کفن دفن کی تیاری کی جا رہی ہے، قبر میں اتارنے کی تیاری کی جا رہی ہے، ان کو کفن دفن دے دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم اپنی جو دوسری بیٹی تھی ان کی بھی شادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں یہ۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ان کے پاس گئیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا گیا، 2 روشنی والے۔ آج تک جب سے دنیا قائم ہے یہ شرف آج تک کسی کو نہیں ملا ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں گئی ہوں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت مالدار تھے۔ حدیث میں تذکرہ شادی کو لے کے ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ دیا ہو، کچھ بات ہوئی ہو، کچھ ایسے معاملات طے ہوئے، ایسا کچھ ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور عثمان غنی تو اتنے مالدار تھے کہ ان کو لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے تعلق سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، ان کو غنی اس لیے کہا جاتا تھا، بڑی دولت ان کے پاس تھی۔ صحیح بخاری کے اندر دیکھیے غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا لمبا سفر ہے، نبی کو عیسائیوں سے لڑائی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ جنگ کے لیے سامان نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مدد کرو، لاؤ کچھ دو اللہ کے راستے میں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ 100 اونٹ پالان اور کجاوے کے ساتھ جو کچھ اونٹ پر ہے، یہ 100 کے اونٹ 100 کے 100 اللہ کے راستے میں میں دیتا ہوں۔ نبی نے پھر کہا کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں اور
اور دے۔ عثمان غنی نے کہا 100 نہیں 200 اونٹ میری طرف سے۔ نبی نے کہا اور اعلان کیا، کہا 200 نہیں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے میری طرف سے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں 1000 دینار یعنی 5.5 کلو سونا۔ 1000 دینار اگر آج کے دور میں لیں گے تو 5.5 کلو سونا تقریباً ہوگا۔ 5.5 کلو سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کے بکھیر دیا۔ اللہ کے نبی یہ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا اس کو الٹا اور پلٹا اور کیا کہا، آج کے بعد سے عثمان کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، ما ضر اليوم بعد اليوم۔ اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد عثمان غنی کا جو یہ عمل ہے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے مالدار تھے، انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی الحمدللہ، اور نہ حدیثوں میں ایسا کوئی ذکر ملتا ہے۔ اب بچی اللہ کے نبی کی ایک بیٹی اور، جنہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی چچا کے لڑکے ابو طالب کے لڑکے علی ہیں، اور ابو طالب کون ہیں؟ عبداللہ کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ کے بھائی ابو طالب، اور ابو طالب کے لڑکے کون ہیں؟ علی ہیں۔ آپ کے چچا کے لڑکے ہیں یہ علی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو ابو طالب نے کیا کہا علی کو اپنے ذمہ داری میں رکھنا۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری میں سپرد کر دیا گیا کہ آپ علی کی حفاظت کرنا، علی کو اپنے ساتھ رکھنا، علی کے ساتھ رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری چچا نے دے دی۔ اللہ کے نبی ایک ساتھ رہنے لگے۔ اپنی بیٹی کی شادی، دیکھیے چچا کی لڑکی سے شادی جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کر رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کی۔ ہمارے ہاں جو یہ چلتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ تو چچا ہیں ان کی بیٹی ایسے کیسے ہوگا، رسول اللہ نے جب کیا ہے تو رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کے چچا کے لڑکے علی ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ دے رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ اب ایک ساتھ رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بسانا ہے۔ حضرت علی سے کہا علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ شادی بغیر مہر کے نہیں ہوگی، کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کیا ہے؟ کہا وہ حتمی درا، ایک زرہ تھی حتمی، وہ کیا ہوا حتمی زرہ؟ کہا ہے وہ، کہا لاؤ۔ اللہ کے رسول نے اسی کو بیچا، اور اسی سے جو تکیے تھے، جو مٹکے تھے، جو گھر کے ساز و سامان تھے ضروری، اللہ کے رسول نے اسی سے خرید کر کے دے دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھو اپنی بیٹی کو دیا تھا تو ہم بھی دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی سے مہر کے طور پر لیا تھا، اسی مہر کو بیچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسایا تھا۔ صحیح حدیث سنن نسائی کی روایت بتلاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے مسلمانوں۔ نبی نے اتنی شادیاں کی، کہیں کوئی ذکر نہیں ہے ان خرافاتوں کا، ان چیزوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ان خرافاتوں کا ذکر نہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں چلتا ہے۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے شادی کس انداز سے کی، 2 مثالیں دے کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی شادیاں کیسے ہوتی تھی، دیکھیے سنن نسائی کتاب النکاح کی 3359 نمبر کی حدیث دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان امرأة جاءته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کیا کہتی ہے، انی وہبت نفسی لکا، اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، امہات المومنین میں شامل ہونا چاہتی ہوں، مسلمانوں کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکا کے بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ فقامت قیاما طویلا، عورت کھڑے کھڑے انتظار کر رہی ہے نبی کچھ جواب دیں۔ اللہ کے نبی سر جھکائے بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ فقام رجل، اللہ کے رسول کے پاس رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا، زوجنیہا ان لم یکن لک بہا حاجہ، اللہ کے نبی اگر آپ کو شادی نہیں کرنا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھے ضرورت ہے، اللہ کے نبی میری شادی کرا دیں۔ دیکھیے
دور رسالت کی شادی کیسے ہوتی تھی؟ شادی کا کیا انداز تھا مسلمانوں؟ اللہ کے نبی میری شادی کرا دیجئے، عورت مجلس میں کھڑی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کھڑے ہو گئے، میری شادی کرا دیں، مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل عندک شیء یصدقها، اس عورت کو کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی نے، وہ عورت کھڑی ہے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں نبی نے، اس مرد کی طرف نظر اٹھا کے کیا کہا حل عندک شیء یصدقها، شادی کرنی ہے تو مہر دینا پڑے گا، شادی کے لیے مہر ضروری ہے، کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ مہر یہ سنت ہے، مہر شادی کا حصہ ہے، جو ہم مہر طے کرتے ہیں یہ اسلام کی چیزیں ہیں جو شادی بیاہ میں ہوتا ہے۔ نبی نے کہا مہر دینا پڑے گا، کہا ہے تمہارے پاس؟ کہا ما عندی شیء، اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ عندی ازار، اللہ کے نبی میرے پاس یہی تہبند ہے، یہی لنگی ہے جس کو میں نے نیچے پہن رکھا ہے، اوپر اس کو اوڑھ لیتا ہوں، بس یہی کپڑا میرے پاس ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، ایسا کرو جاؤ اپنے گھر کے اندر اور گھر کے اندر جا کے تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، بطور مہر کے ہم طے کر دیں گے۔ وہ شخص گیا اور جا کے واپس آیا، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں میرے گھر میں ہے، بہت غریب ہوں، بہت قلاش ہوں، اللہ کے نبی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے، غریب ہو مسکین ہو کوئی بات نہیں، حل عندک شیء من القرآن حل معک من القرآن، اچھا یہ بتاؤ قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہے؟ اگر تمہارے گھر پہ کچھ نہیں، غریب ہو مسکین ہو لیکن قرآن کی کچھ صورتیں یاد کر رکھے ہو؟ کیا کہا؟ نام لسور کذا و کذا، ہاں ہاں اللہ کے نبی اگرچہ غریب ہوں مسکین ہوں، کھانے کو نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ مجھے بے حد محبت ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ مجھے محبت ہے، قرآن کی فلا فلا صورتیں مجھے یاد ہے۔ مسلمانوں یہاں رک کر کے میں پیغام دوں گا آپ کو، اس حدیث سے پیغام لو، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھو غور کرو، ایک صحابی کیا کریں، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ مہر کے طور پر ایک انگوٹھی بھی دے دوں لوہے کی، لیکن رسول اللہ نے کہا قرآن، تو کہا اللہ کے نبی اتنی آیتیں یہ صورتیں مجھے یاد ہے۔ اندازہ لگائیے صحابہ کو قرآن سے کتنی محبت اور کتنی الفت تھی، کس قدر وہ، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ افسوس آج اللہ کی کتاب ہماری زندگی سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کے اندر یہ روایت اٹھا کے دیکھیں، سب سے بہترین جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ آج ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے کہاں وقت نکال لیں، قرآن کی صورتوں کو یاد کرنے کے لیے کہاں وقت نکال لیں، حالانکہ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کل میدان حشر میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کی کتاب ہوگی۔ یہ سارے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں۔ ابو داؤد کتاب الادب کی 4753 نمبر کی حدیث آپ دیکھیں، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں سن لو غور سے میری باتوں کو، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں جو کھوئے ہیں، ریتی رواج اور رسم و رواج کو لے کے مگن ہیں، آج شادی بیاہ کے موقع پہ جس طرح ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں،